بچے پوچھ رہے ہیں، 10 12 سال 15 سال کے بچے، کہ انکل یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ تھوڑا سا یہاں میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک لمحہ فکریہ ہے، آپ کو ہمیشہ اپنے بچوں کے سوالات کی طرف غور کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ یہ سوال اس کے ذہن میں کہاں سے آیا، کیوں آیا، کس نے ڈالا؟ خود سے آیا؟ خود کی اس کی اپنی فکر ہے یا کوئی ڈال رہا ہے پیچھے سے؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیے۔ ان کو اسکولوں میں، کالجز میں ایتھیسزم سکھایا جا رہا ہے، ٹیچرز کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ان کو مذہب سے، دھرم سے، دین سے الگ کرو، اسپیشلی مسلمانوں کے لیے۔ ورنہ ایک 10 15 سال کے بچے کے ذہن میں یہ بات کیسے آئے گی کہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ کوئی معمولی سوال نہیں ہے یہ۔ سوال تو خود بڑے بڑے علماء اپنے آپ سے نہیں پوچھ سکے اب تک، مولوی علماء تو نہیں بولنا چاہیے ان لوگوں کو، کیونکہ اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو گیا اور اس کو پکڑ کے آپ پیچھے جائیں گے تو آپ کو راستے میں بہت ساری تکلیفیں ملیں گی۔ وہ سارا کچرا صاف کرنا پڑے گا جو اس قرآن کو چھپانے کے لیے، اس قرآن کے اصل مطلب سے ہٹانے کے لیے پیش کیا گیا۔ اگر میں نے اس کا جواب دیا ہے، میں جواب دے رہا ہوں، تو میں اس طرح سمجھا رہا ہوں کہ بیٹا ہم کو قرآن تو بازار سے ملا، اس بازار سے لیے ہوئے قرآن کو صرف پڑھنا ہماری استادی ماں نے سکھایا، یا مسجد کے کسی مولوی صاحب نے سکھایا، یا کسی حافظ صاحب نے پڑھایا۔ کبھی بہت آگے بڑھ گئے تو اس کی تجوید میں چلے گئے، ورنہ الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا کے علاوہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں معلوم۔ یا بس وہ حروف کو، ان کلمات کو پڑھ کے، ان الفاظ کو پڑھ کے بس اس کو ادا کرنا آ گیا ہے، اس کی سمجھ، اس کا مطلب، اس کے معنی کسی نے نہیں سمجھائے۔ اس کا مطلب یہ لوگ وہ خائن، وہ ملعون لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 159 میں بیان کیا تھا، یہ کتاب کو چھپاتے ہیں۔ ان کمبختوں نے تو اپنے آپ سے بھی چھپایا قرآن کو۔ ان کے اوپر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، قیامت تک لعنت۔ تو ذرا اپنے بچوں کا خیال کیجئے، آپ ان کو یہ جواب دیجئے کہ بیٹا ہم کو قرآن ملا ہے ہمارے بڑوں سے، پرنٹنگ پریس سے جو گوروں نے بنایا تھا آج سے 300 سال پہلے، وہاں سے چھپا۔ اس سے پہلے تو منہ زبانی ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہوا، ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہوا، کوئی حافظ صاحب نے بیٹھ کے دوسرے کو حافظ بنا دیا۔ لوگوں کا دھیان ہمیشہ ابلیس نے غلط طرف جو ہے موڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حفاظت کا ذمہ لے لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَحَافِظُونَ، تو آپ کو حفظ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ بھی بنا سمجھے کہ یہ اللہ کی لعنت نہیں ہے آپ لوگوں پہ؟ بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی افسوسناک شرمندگی کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، لعنت نہیں ہو رہی آپ کے اوپر اللہ کی؟ مسجدوں میں آپ بچوں کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں، آپ باہر نکل کے جھوٹ بولتے ہیں، آپ دھوکہ دیتے ہیں، آپ سودی کاروبار میں مبتلا ہیں، آپ کی بے حیائی کی 50 قصے اب اس وقت دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہو سکتا 10% آپ نے کیا ہوگا، دنیا نے 90% دکھا دیا اس کو۔ لیکن اس کا سب کا قصور کیا ہے؟ یہ کہاں سے برائی پھیل رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ لاپرواہی کی اور اللہ نے ہم پہ لعنت بھیج دی۔ چھوڑ دیجئے یہ لاپرواہی، پکڑیے قرآن کو ہاتھ میں لیجئے، سارے انسانوں کے لیے آیا ہے۔ اسی آیت میں 159 میں اللہ نے بتایا، یہ میں نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور ان مسلمانوں نے، نام کے مسلمانوں نے خیانت کر کے، ان مولویوں نے خیانت کر کے، کسی نے ترجمہ لکھنے پہ وقت زندگی لگا دی، کسی نے تفسیر لکھنے پہ لگا دی۔ کون سا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ کون سی تفسیر کر رہے ہیں؟ کون سی ایسی آیت ہے جس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے اتنا وقت ترجمے اور تفسیر پہ لگا دیا، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، آپ کو افسوس ہونا چاہیے تھا میں نے کیا کیا، میں نے اپنا وقت برباد کر دیا۔ اتنی محنت آپ لوگوں کو عربی سکھانے میں لگاتے، وہ ملٹی پلائی ہوتی۔ ہوا کیا؟ آپ کی 6 جلدیں، آپ کی 9 جلدیں، آپ کی 11 جلدیں، آپ کی 40 جلدیں شوکیس کی زینت بن کے رہ گئی۔ کون پڑھتا ہے سوائے اس کے جس کو
گھر کا ریجیکٹڈ مال بنا کے مدرسوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور مدرسے کھولے ہی جاتے ہیں اس لیے، جیسا اولڈ ایج ہوم کھولا گیا ہے، جو ناکارہ بوڑھے اور ناکارہ گھر میں جو بوجھ بن چکے ہیں اپنی اولاد پہ، آخری درجے کے نالائق ذلیل قسم کے لوگ، ان کو لے جا کے وہاں ڈال دیا جاتا ہے۔ یا پھر وہ اتنے ذلیل ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی ذلیل بنایا، اپنی اولاد کو بھی اس درجے کے کمینے بنا دیا کہ تمہارا خود کا اپنا بیٹا لے جا کے تم کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال رہا ہے، تمہاری اپنی بیٹی لے جا کے تم کو ڈال رہی ہے، کیونکہ تم نے تربیت ہی ایسی کی ہے۔ اگر تمہاری اپنی تربیت اچھی ہوتی تو تم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرتے، وہ مرتے دم تک تمہاری غلاظت دھلاتے، لیکن تمہارے ساتھ لاپرواہی نہیں کرتے۔ تم نے لاپرواہی کی ہے جو اپنی اولاد کو۔ آج بے شمار جھگڑے، بے شمار فسادات، ہر گھر میں جھگڑے، ہر جگہ میاں بیوی میں اختلاف، بھائی بہن میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، دوست میں اختلاف، محلے والوں میں جھگڑے۔ مذہب کے جھگڑے تو چھوڑ دیجئے، سیاست دانوں نے آپ کو فٹ بال بنا کے کھیلا ہوا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے۔ وجہ ایک ہی ہے، وجہ ایک اور صرف ایک ہے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو ٹھکرایا ہے۔ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ کے نبی یہ شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ میری قوم کا مطلب محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد پوری دنیا محمد الرسول اللہ کی قوم ہے۔ میری قوم نے، اور خاص طور پہ میری امت نے، اب دیکھیے قوم اور امت کا فرق، میری امت نے اس قرآن کو پیچھے پھینک دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وکذالک، اللہ اکبر، کتنی آیتیں پیش کروں میں آپ کو۔ اپنا خیال رکھیے، یہ لاپرواہی چھوڑ دیجئے، بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے برباد ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ بہت لاپرواہی بہت کر لی، اب تو ہوش میں آ جائیے۔ یہ گندی چیزیں چھوڑیے، یہ نشہ چھوڑیے، یہ فضولیات چھوڑیے۔ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن گھٹکے، سگریٹ، شراب، جوا، اب تو موبائل پہ جوا آ گیا۔ لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، گھمانا پھرانا، نوکری پہ خیانت کرنا، سیٹ کے ساتھ دھوکے بازی کرنا، میں وہاں گیا تھا، میں یہ کام پہ تھا، میں وہ کام پہ تھا، لوگوں سے بھیک مانگنا، لوگوں سے قرضے لے کے گول پھرانا، ادھر موبائل کا ریچارج کر دو، 1000 روپے مجھے ڈال دو، 5000 کا انتظام کر دو۔ جی 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 جی، بہت بری بات ہے۔ اور اندر معلوم ہے آپ کو کہ آپ یہ پیسے دینے والے نہیں ہیں۔ کب تک یہ دھوکے بازی؟ یہ اللہ کی لعنت ہے۔ ہر طریقے سے لعنت میں مبتلا ہے اس وقت امت مبتلا ہے۔